بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقریب نکاح جاری تھی۔ نکاح خان نے دولہے سے اس کا نام پوچھ کر لکھا اور پھر اس کے والد کا نام پوچھا۔ دولہا اس سوال سے گھبرا گیا اور نکاح خان سے کہا، ہم دو ماں بیٹے ہیں، میں نے بھی اپنی والدہ سے والد کا نام پوچھا ہی نہیں، اپنی والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں، یہ کہا اور گھر چلا گیا۔ محفل میں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کے والد کا نام معلوم نہ تھا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے والدہ سے اپنے والد کا نام پوچھا۔ والدہ بھی گھبرا گئی اور گمسم خاموش۔ دولہے نے کئی بار اپنی والدہ سے پوچھا اور آخرکار شدید طیش میں آ گیا اور غصے میں اپنی ماں سے نہ جانے کیا کیا بکتا رہا۔ گھر میں جمع تمام عورتیں بھی خاموشی سے ماں بیٹے کا مکالمہ سنتی رہیں اور حیران تھیں کہ آج تک یہ سوال کرنے کا خیال ہمیں کیوں نہیں آیا، جبکہ ماں بیٹے کی زندگی اس محلے میں گزری ہے۔ یہ چھوٹا سا تھا جب سے ہم ان دونوں کو اپنی گلی میں اسی مکان میں دیکھ رہے ہیں۔ اس عورت نے شاید اپنے بچے کو اسکول بھی اس لیے داخل نہیں کروایا کہ اس کے باپ کا نام تو جانتی نہیں۔ اچانک اس نے اپنی ماں سے کہا، اگر تو مجھے میرے باپ کا نام نہیں بتا سکتی تو اس شرمندگی کی زندگی سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ جیسے ہی ماں نے بھاگ کر اسے روکا اور کہا، میری بات سن لو، پھر جو بھی آئے دل میں کر لینا۔ چند عورتیں آگے بڑھیں اور نوجوان کو اپنے اقدام سے روک لیا کہ پہلے اس کی بات تو سنو۔ پورے گھر میں خاموشی طاری تھی، سبھی اس عورت کے لب ہلنے کے منتظر تھے کہ وہ بولی۔ پاکستان بننے کے بعد ہمارے والد، بھائیوں اور خاندان کے تمام مرد و عورت ہجرت کر کے پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کسی جگہ ہمارے قافلے پر ہندو و بالوایوں نے حملہ کر دیا۔ ہمارے مرد حضرات ٹوٹ کر لڑے، لیکن ان کی تعداد اور اسلحہ کی وجہ سے ہماری حفاظت نہ کر سکے اور سب شہید ہو گئے۔ لڑائی کے دوران میرے والد نے رات کو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہم عورتوں کو نکالنا چاہا، لیکن میرے علاوہ کسی کو بھی بچانے میں چاہا کامیاب نہ ہو سکے۔ میرے خاندان کی باقی عورتوں کا کیا حال ہوا میں نہیں جانتی۔ مردوں اور عورتوں میں سے کوئی زندہ بچہ بھی یا نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہاں سے بھاگنے کے بعد میں انتہائی خوف زدہ حالت میں دن تو چھپ کر گزار دیتی اور رات کو اللہ کا نام لے کر اسی راستے پر چل پڑتی جو روانگی سے پہلے ہمارے مرد حضرات آپس میں تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ ایک رات دوران سفر میں نے کسی جگہ پہ ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ آگے جا کر دیکھا تو کئی لاشوں کے درمیان ایک شیرخوار بچہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا، سینے سے لگائے سفر کرتی آخر میں کار پاکستان پہنچ گئی۔ مہاجر کیمپوں میں کسی جگہ بھی مجھے اپنے خاندان کا کوئی فرد نظر نہ آیا اور یوں میری دنیا صرف میرے اور اس بچے تک محدود رہ گئی۔ میری کم عمر تھی اور ابھی میری شادی بھی نہ ہوئی تھی۔ اپنی باقی زندگی میں نے اس بچے کی خاطر تنہا ہی گزار دی اور آج وہ بچہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اب بتاؤ، رات کے اندھیرے میں لاشوں کے درمیان سے اٹھائے گئے بچے کے والد کا نام مجھے کون بتاتا؟ بچے کا نام تو میں خود سے رکھا ہوا تھا۔ ماں کی بات مکمل ہونے تک ہر آنکھ اشک بار تھی اور وہ بیٹا جو کچھ دیر پہلے ماں کو الٹی سیدھی سنا رہا تھا حیرت اور ممنونیت کا پہاڑ بنا کھڑا تھا۔ پھر شرمندگی کے ساتھ آگے بڑھا اور اس حیرت کے احسانات کا بوجھ اٹھائے اس کے قدموں میں گر کر رونے لگ گیا۔ دوستو، اس طرح کی نئی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ گھنٹی کے بٹن کو بھی آل پہ پریس کر دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔